جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا. لوگ اس سے ملنے جاتے تھے. درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے. لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی. ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا. رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے. اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے. میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے. وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے. بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے. اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا. اما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا. اللہ اکبر. پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے. وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے. آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے. بڑا، سارے دوزخ میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں. میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے. جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں. اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے. مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے. تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو. مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے، اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی. فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی. لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، با اخلاق ہونے سے بنو گے. سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں. فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی. محمود غزنوی خط کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی. محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے. شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے. کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا
اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا, اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا, تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا, آبادی آئی, ذرا سستانے کے لیے میں رکا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں نا عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی, گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے میرا یہی کاروبار تھا, جانور لانا, کچھ بیچنا, کچھ کھانا, شکار کرنا, یہی میرا کاروبار تھا, یہی میرا شغل تھا, یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا, یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے, ناراض ہو گئی اماں, ساری رات وہ بیدار رہی, بچے پالے اس نے. تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے, بھگا دو اس کو, اللہ سے ڈر نہ, تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے. سوچا ہی نہیں, رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو, خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما, اس سے پیار کیا, ارنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے. تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ارنی پھر لوٹ آئی, میری طرف اس نے دیکھا, یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی. وہ تو لوٹ گئی, پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا, وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا, ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک جنگ کا موقع تھا, ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ تھا, کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا, تو کافر ہے. تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا. ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے, آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی. لیکن وہ 2 بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا, گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی, صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں, چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی. میری قوم انویسٹر ہے, وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں کو, ان کو لاتی ہے, بناتی ہے, خرچے کرتی ہے, پوسٹر چھاپتی ہے. شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اور پھر کیا مطلب بات کی جائے,
اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال عام طور پر سر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائے، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ ہوں، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی، کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے، یہ کہے گا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت، رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے، رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بغیر پردے کے جا رہی تھی، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے
بچی کو بغیر پردے کے جا رہی تو عائشہ فرمانے لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی, کچھ پڑھی لکھی بھی تھی, غصہ کر گئی, پتر پردہ کر. اس طرح منہ کیا, پتر پردہ کر, مسلمانہ دی تیا پردہ کر دیا نے. وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر. عائشہ فرمانے دے پتر میں کام بھی لگا, میرا ہی کام بھی صبح شام, میں کام بھی لگا اور بڈھے بارے میں اور کی کردا ہے, میرا صبح شام کام یہی ہے. جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا, جڑا چنگا کرے وہ دی استقامت دی دعا کرنا, میں کام ہی لگا ہوا, میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی, کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی اگ بجھاڑی تو لگ جانا پہلا, چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں, آپ ڈھونڈتے پھریں, اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گی. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا, یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہو, اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں, اس مجاہد کا کوئی جہاد, اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے, لوگوں کا اذیت دے رہا ہے, یہ کون سا جہاد کرے, کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے, اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا, شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا, اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ, کدھر گاڑی جائے, اور بعضوں کا تو آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا, کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, کسی کی جرت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے, اب تیری ملکیت, خدا کا خوف کر, تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے, دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام, دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے, جدھر دل کیا جو مرضی کرے, اور آپ کہہ نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی, عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے, ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا, نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں, گھر میں بھی, چوک میں بھی, جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا, شارع عام ہو, وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, وہاں نماز نہ پڑھنا, سائڈ پہ ہو کے پڑھنا. ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں, جتنے مقامات, اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا,
اور دیگیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ؟ ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاڑا تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام بھی مکا نا. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے. تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے، پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے لہذا کسی شخص کی طاقت دی کہ وہ بنا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں. یہ جس دین کے نئے اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے. بڑے سردار تھے. کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہا. تو فرمانے لگے کہ پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. مجھے کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت؟ میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ. بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں. بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے. لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بولے ہو جی. جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے. تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال تو بیٹھا، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے. اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی. ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی. تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں.
کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق، تو آپ ساری عمر کرتے رہے پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں بھائی، ان چیزوں پر خاص توجہ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا، تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے شفقت کے ساتھ۔ یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا، چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے۔ تو اگر آپ سختی دکھاتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے، دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے۔ 3 سال وہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں، کہنے لگا نہیں لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا، دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی، دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی۔ اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی؟ اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے، تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال۔ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، اخلاق بھی بتاتا رہا، اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے، مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ، کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے، اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا، پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قد آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے، تو یہ خیال نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا حضور مہربانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں۔ فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھود رہے، تو آگے بڑھ کے مجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے نہیں بنانے، تو میاں آگے میں تجھے اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے اوپر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں، اب کسی اور، چونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں، اس لیے میں نے اعراض برتا ہے، میں نے اپنی سمت کا تعین ہے۔ اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آمین تو کہہ دے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا، اس نے قطرہ جذب نہیں کیا، تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے پہ نہ برسے، وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے، وہ پھر اپنا رخ بدلے نا، وہ پابندی ہے بارش پر، وہ میری طرف ہی آئے گی، یہی برسے گی، میری چھت پہ ہی وہ آئے گی۔ کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو، رسم لیتے ہیں تربیت کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں، تو بات ہو جاتی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا، 3 سال میں تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے ہیں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہے، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے، اب جو درویش ہے نا پاگل ہے، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، کیونکہ پاگل جو ہوا عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے
وہ بھی اب لوگ گلی میں رکھنے کو تیار ہیں نہیں ہوتے. باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے. یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو.